تمہاری آزمائشیں سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں، تم روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، آزمائشوں سے نکلنے کے لیے تم پریشان ہو چکے ہو اور یہ سوال کرتے ہو کہ آخر کب تک۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ تک پہنچی ہے تو یقین مانیے یہ ویڈیو شاید آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہو۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وہ برداشت کرتا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے ہر انسان کی زندگی میں جب وہ یہ سوال کرتا ہے اپنے آپ سے کہ آخر کب تک میں ان پریشانیوں میں پھنسا رہوں گا، کب تک میں مشکلات سے گھرا رہوں گا۔ وہ روتا ہے، سسکتا ہے، ان پریشانیوں سے باہر آنے کے لیے وہ ہاتھ پیر چلاتا ہے، لیکن آزمائشیں، پریشانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں پوری جو زندگی ہے اسی پریشانی میں گزارتا رہوں گا، انہی معاملات میں پھنسا رہوں گا، انہی سے میں لڑتا جھگڑتا رہوں گا، میں کبھی بھی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہو پاؤں گا، کبھی سکسیس نہیں ہو پاؤں گا، کبھی بھی ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے باہر نہیں آ پاؤں گا۔ آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ اس لیے ہوتا ہے دین کی دوری، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں اس کے لیے وہ بہت بڑی پریشانیاں بن جاتی ہیں، اور انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم بات کریں سورۃ الم نشرح کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم ان آیتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری جو آیتیں ہیں قرآن کے اندر وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ حوصلہ دیتی ہیں۔ اگر ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، کہ ہم اگر یہ سمجھنے لگ جائیں، برداشت کرنے لگ جائیں، یقین مانیے اگر ہم یہ بات ماننے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر ہم پر کوئی مصیبت و پریشانی آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی دور کرے گا، اور ہمارا جو ایمان ہے ان قرآنی آیتوں کو سن کر یا دیکھ کر مضبوط ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ سے دور ہوں اس لیے پریشانی آ رہی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے سکسیس چاہیے، میں محنت کر رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہی ہے، میری پریشانی ہے، اسی میں پھنسا رہتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اگر آج آپ کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، یعنی دیکھیں ایک ہوتی ہے سزا اور ایک ہوتی ہے آزمائش۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، آپ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ آپ کے اوپر آزمائش نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر آپ کی سزاؤں کا مطلب گناہوں کا نتیجہ ہے جو سزا بن کے پھوٹ پڑے ہیں آپ کے اوپر۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہیں، آپ دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور اگر آپ پر اب آزمائشیں آ گئی ہیں تو آپ جان لو کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ آپ پہلے بہت زیادہ کمزور تھے، آپ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ آپ پہلے کچھ بھی آپ کے حالات اچھے نہیں تھے، سب کچھ بہت خراب تھا، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری کم عقلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے کے جو حالات تھے وہ اچھے تھے، اب میرے پاس سب کچھ تھا، میرے حالات میں اب جو جی رہا ہوں میرے پاس سب ختم ہو چکا ہے، میں آزمائشوں میں پھنس چکا ہوں، میں پریشانیوں میں پھنس چکا ہوں، میں مصیبتوں میں پھنس چکا ہوں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو یا پھر پیسے کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اسے مضبوط بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ترقی دینا چاہتا ہے تو اس کے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے جس سے وہ گزارتا ہے، یعنی کہ آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ بندے کو تیار کیا جاتا ہے، بندے کو پوری طریقے سے تیاری کروائی جاتی ہے کہ وہ سخت سے سخت حالات کا جو ہے مقابلہ کرنا سیکھ جائے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے پھر انسان کو جب ترقی ملتی ہے، جب وہ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو مجھے ان پریشانیوں میں کیسے تھاما ہوا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کیسے مضبوط بنا رہا تھا۔ یہ باتیں جو ہیں وہ انسان کو بعد میں سمجھ میں آتی ہیں۔ جس وقت وہ آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے اس وقت وہ شکایتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک مقام پر انسان کو پہنچا دیتا ہے تو پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تیار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آگے آنے والے جو بڑے بڑے معاملات تھے اس کے لیے تیاری کروا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پوری طریقے سے تیار کرواتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی معاملات میں پھنس جائے، مشکلوں میں پھنس جائے، مسائلوں میں پھنس جائے، اگر اس کا لاس ہو رہا ہے، اتنا پکا یقین ہونے لگتا ہے پھر انسان کو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب انسان پہلی بار آزمائش میں پھنستا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس ٹائم ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ہم ان آزمائشوں سے نکل جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہترین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے ہماری زندگی میں، اور جو کچھ میں نے پہلے مشکل وقت گزارا، یہ سب اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط بنانے کے لیے کر رہا تھا۔ تو یہ جب ہمارے اوپر بعد میں جب آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہیں ایک ایج کے بعد،
تو ہم اس ٹائم اتنے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں۔ انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا 50-60 سال کا جو آدمی ہوگا نا، اس کے اوپر کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں وہ شکایتیں نہیں کرتا۔ وہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک پرسکون ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جو ایک ایج ہوتی ہے 25 26 27 یا 35 تک کی ایج لے لوں، اس میں اتنی زیادہ اس نے پریشانیوں میں زندگی گزاری ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم جو ہے مضبوط بنا دیا ہوتا ہے۔ پھر وہ 50-60 سال کی ایج میں آپ دیکھیں گے تو وہ ایک بے صبرا ٹائپ کا انسان نہیں ہوتا۔ وہ جو ہوتا ہے نا، اس کو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ یقین کرتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی اچھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کی زندگی بھی سنبھالی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ آگے کی بھی زندگی سنبھال لے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ بھروسہ اتنا زیادہ ڈال دیتا ہے، اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ توکل کرنے لگتا ہے، اتنے ایمان کی اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو برداشت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اگر ترقی کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے تو دیکھیں، آپ کو ان آزمائشوں سے گزارا جائے گا، آپ کو مصیبتیں جھیلنا، تکلیفیں برداشت کرنا، ان سب کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے آگے کے لیے راستے کھول رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے پلان کیا ہے وہ بہت زیادہ، مطلب آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی لائف پلان کی ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہیں انسان جو ہیں وہ بری چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس چیز میں ہمیں اگر کوئی تکلیف ملتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل توڑ دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانیوں سے گزار رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اگر آپ دعائیں کرنا شروع کر دیں، آپ سوچتے ہیں کہ میری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہزاروں بندوں کی دعائیں قبول کر رہا ہے، مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں پریشان کیا ہوا ہے، مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر دیکھیں آپ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ آپ اس بات کو سمجھ لو کہ اگر آپ سوچیں کہ آزمائشوں میں آپ کو کیوں ڈالا گیا ہے، اگر آپ اس چیز کو سوچنے کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ ان آزمائشوں کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ قریب ہو جاؤں گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دینا چاہتا ہو، آپ کے پاس وہ کوالٹی ہو جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ آزمائشوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، اس انسان کے اندر وہ کوالٹیز نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر دی ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے وہ کام لینا چاہتا ہو، یا آپ کو وہ سکسیس، وہ مقام دینا چاہتا ہو، شاید وہ دوسرا بندہ جو آپ کے آس پاس ہے وہ اس کے لائق نہیں ہو۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو رشتہ ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھیں گے، آپ جو ہیں اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سے جلدی سولو کروا پائیں گے۔ اور اگر آپ کی آزمائشیں جو دیکھیں، آزمائش جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ آزمائشیں جو ہیں وہ آپ کے لیے سزا ہیں، بلکہ آزمائشیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک امتحان ہیں، اور اگر آپ اس امتحان کو پار کر لیتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی، مطلب اپنا رشتہ جو ہے، اپنا ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط بنا لیتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ تہجد کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں، تو آپ دیکھنا آپ کے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا سکون آپ کی زندگی میں دے دیا، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سکون دیا، اتنا پیسہ دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کو اتنا دولت دے گا، اتنا مال دے گا، آپ کی جو سکسیس ہے، کامیابی ہے، وہ سب کچھ آپ کو دے گا، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون دے گا۔ لیکن آپ اگر اس آزمائش میں صبر کر لیا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھے، تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی جو ساری جو لائف ہے نا وہ بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ آپ جو ہیں صبر کر لیتے ہیں اگر ان مشکل حالات میں، اگر آپ استغفار کرتے ہیں، اگر آپ گناہ نہیں بھی کرتے تو بھی آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کر کے اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو ختم کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دیتا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور آپ پھر ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر آپ جو ان آزمائشوں کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو پھر آپ یہ بات اپنے دھیان میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس مقام تک لانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پریشانیوں میں ڈالا تھا، آ گئی ہیں۔ اگر آپ گناہ نہیں کرتے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور آپ پر اب پریشانیاں آ گئی ہیں، تو آپ ان پریشانیوں سے گھبرائیں نہیں، یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشانی ہے، آپ گناہ بھی کرتے ہیں، اور آپ یہ، اگر جو انسان گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو دیکھیں اس کے اوپر آزمائشیں نہیں آتی، اس کے اوپر سزا آتی ہے، تو وہ جو سزا ہے وہ دنیا میں بھگت رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں سے گزر رہے ہیں تو آپ استغفار کرنے لگیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ جو ہے ایک بار استغفر اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا۔ اگر
آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان مصیبت پریشانیوں سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ خوب زیادہ استغفار کریں، 5 وقت کی نمازوں کے پابند بنیں، اور تہجد میں اٹھ کر بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی جو زندگی ہے کس طریقے سے چینج کرے گا، اور کس طریقے سے آپ مصیبت و پریشانیوں سے نکل آئیں گے، آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے کہاں کہاں سے آپ کے رزق کا انتظام کرتا ہے، یا آپ کے لیے آپ کی پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سنبھال رکھا ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کا ایک آنسو کا، ایک توبہ کا اور ایک دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کے سامنے آئی ہے، تو شاید یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے سامنے اس لیے آئی ہے کہ آپ جو ہیں ایک بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو سولیوشن پہلے سے سنبھال رکھا ہے، وہ راستے سے، اس مطلب جو آپ نے گمان بھی نہیں کیا، اس راستے سے آپ کا رزق، آپ کی پریشانیوں کے ختم ہونے کا سولیوشن، آپ کا جاب، آپ کی شادی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پھر سولو کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یقین مانیے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، استغفار کرنے لگیں، نماز پڑھنے لگیں، سب کچھ سولو ہوتا ہوا آپ کو خود اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا، اور آپ کی زندگی میں ان سب چیزوں کے ساتھ سکون بھی آئے گا انشاءاللہ۔